تو آپ کب موو ہوئے تھے یہاں پہ؟ اباؤٹ 10 days back. اچھا، ہاں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہوں گے ابھی کار پارک وغیرہ بھی بن رہی ہے. بالکل ساتھ ساتھ. سو کیونکہ ہم پہلے ادھر گلبرگ والے آفس میں تھے, وی آر ویٹنگ کہ یہ بن جائے. تو ابھی بھی یہاں کافی چیزیں پوری ہو رہی ہیں, پارکنگ وغیرہ بن رہی ہے, باقی سب چیزیں ہو رہی ہیں, مگر ہم نے کہا لیٹس موو, کیونکہ اتنی ٹریفک بڑھ گئی تھی ایک دم لوگوں کے آنے کی کہ ہم نے کہا نہیں, یہ ادھر بیٹھ کے نہیں ہو سکتا, کیونکہ اٹس اے بزنس آفس, ہر قسم کا بندہ آپ کو پتہ ہے آتا ہے. میں نے کہا جی میں پولیٹیکل آفس پہلے چلا چکا ہوا ہوں, مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو روک نہیں سکتے, لوگ اوفینڈ ہو جاتے ہیں اگر آپ ان کو روکیں, آپ ان کو چیک کریں, اس طرح نہیں. اور بیٹھنے کی جگہ ٹھیک نہ ہو, چائے دیر ہو جائے, یو ہیو ٹو گیو فل ریسپیکٹ ٹو دیم. تو جب تک آپ رسپیکٹ نہیں دیں گے, ملیں گے نہیں اور سب چیزیں, تو بات نہیں بنتی. اس سے پہلے آپ پی ٹی آئی کے دنوں میں وہ کہاں پہ بیٹھا کرتے تھے؟ پی ٹی آئی کے دنوں میں تو سر میرا اپنا آفس تھا, ایک تو جیل روڈ پہ ہمارا آفس تھا, اور پھر میرا حلقے میں بھی آفس تھا. ہاؤ از دیٹ ڈفرنٹ فرام دس آفس؟ جیل روڈ آفس اس وقت تو اتنی جلدی انالیسس کرنا مشکل ہے کہ دونوں میں کیا ڈفرینس ہے, کیونکہ وہ بھی ایک پولیٹیکل آفس تھا, وہاں بھی لوگ آتے جاتے رہتے تھے. اسپیس وائز, اسپیس وائز وہ وہاں پہ آئی تھنک ہمارے پاس اس طرح کا لان نہیں تھا. وہ میں نے دیکھا نا آپ نے کہ ہم نے اگر پروگرام کرنا ہو زیادہ بڑا تو ہم پارکنگ لاٹ خالی کروا کے وی کین ڈو لائک 1000-2000 پیپل فنکشن یہیں پہ کر سکتے ہیں. 600-700-800 بندوں کے تو ہم باہر کر سکتے ہیں. سو اس لیے یہ بڑی ہمیں اس میں فیسلٹی ہے کہ ہم نے جس طرح پریس کانفرنس کی جس پاس سنڈے کو, تو وی ہیڈ 100 people that joined, over 100 people that joined جو پی ٹی آئی سے آئے تھے, اور پورا میڈیا تھا, اینڈ اٹ واز ویری کمفرٹیبل کہ ہم نے کہا اب ہم نے ان شاء اللہ تعالیٰ ہوپ فلی سیٹرڈے کو اوکین کرنی ہے. میں کافی لوگوں کو اور لے کر آ رہا ہوں, سو اس لیے. اچھا, اور بھی آ رہے ہیں؟ دیکھیں طلعت بھائی, میں نے بیٹھ کے پارٹی کو سمجھائی ایک چیز, میں نے کہا جی ہم جتنے مرضی ایم این اے ایم پی اے لے آئیں کوئی فرق نہیں پڑتا, جب تک آپ لے کے نہیں آتے نا ورکر کو, ان کے چیئرمین یو سیز کے, ان کے کوآرڈینیٹرز, ان کے کاؤنسلرز, تب پارٹی بننی شروع ہوتی ہے. نیچے ایکٹیویٹی جب تک نظر نہیں آئے گی نا نیچے والے لوگ, تب تک اٹس ناٹ پاسبل کہ پارٹی بنے, کیونکہ ایم این ایم پی کتنا کر لے گا, ایک حلقے تک کر لے گا. اب جو ہم لوگ لے کر آ رہے ہیں نا انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ ایکٹیویٹی ول گو کمپلیٹ. عموماً سے یہی سوچا جاتا ہے کہ جب ایم این اے ایم پی شفٹ کرتا ہے تو اس کے جو نیچے والا انفراسٹرکچر ہے وہ بھی آتا ہے. بالکل. لیکن ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 100 بندے جو آپ کے مین, آپ نے پچھلے پریس کانفرنس میں کہا بھی تھا, وہ آئے, لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد نا یہ ریئلائز کہ اب آپ کو نیچے والا انفراسٹرکچر بھی چاہیے, جس نے ووٹر کو باہر نکالنا ہے, جس نے آرگنائز کرنا ہے, جس نے کیمپین کرنی ہے, سارا کام لڑنا ہے آپ کا. بالکل. آپ اکیلے کہاں کہاں پہنچ سکتے ہیں, یا آپ کے جو 10 بندوں کی ٹیم ہے وہ کہاں کہاں پہنچے گی, بالکل بھی نہیں. میں آپ کو بتاؤں جس طرح کہ میں اپنی پی پی میں میرے 110 صرف کوآرڈینیٹرز تھے, 110 کوآرڈینیٹرز ان 1 پی پی آن واٹس ایپ, سارا وقت کہ کوئی ایکٹیویٹی, کوئی پرابلم, یہ وہ سب چیزیں. تو جب تک وہ آپ کی سالڈ ٹیم نہیں ہے, میری وہ ٹیم اب 15 سال سے چل رہی تھی, اب ان میں سے آدھے تقریباً آ گئے ہیں, آدھے باقی انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گے. سو اس لیے مگر الیکشن تو انہوں نے لڑنا ہے آپ کے لیے. لاہور ڈویژن آپ کے نیچے ہے نا, تو وہ ابھی ہم کیلکولیٹ کر رہے تھے, تو ڈھیر سیٹیں بن جاتی ہیں آپ کے وجہ سے. اٹس ریئلی جس نے یہ ڈویژن جیت لی ان اے وے, پنجاب اسمبلی میں بھی وہ سمجھتے ہیں نا کہ اوپر آ گیا, اور قومی اسمبلی میں بھی اوپر آ گیا, یہ ڈویژن جیتنی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2013 میں ہم نے 3 سیٹیں جیتیں لاہور سے, 24 تھیں اس وقت. میاں محمود رشید جیتے, اسلم اقبال جیتے, اور میں جیتا. ٹھیک ہے جی, ہم 3. آپ سوچیں کہ 21 went to PMLN. 2018 میں پھر ہم 6-7 سیٹیں جیتے, اور سیٹیں بڑھ کے 30 پہ چلی گئیں, اب نہ ہوتا ہے 30 سیٹس. پھر نہیں ہم ان کی ساری کیبنٹ لاہور سے لڑتی. پرابلم ساری یہ ہے, آپ نے کیبنٹ کے مقابلے کا بندہ لے کر آنا ہے. کیوں پی ٹی آئی کبھی سکسیسفل لاہور میں نہیں ہوئی؟ اور گرتے گرتے بھی برے انتخابات کے اندر بھی اگر آپ 13 لاہور سے اٹھا لیں, 11 لاہور سے اٹھا لیں, 22 آپ نے لاہور سے اٹھا لی ہیں, تو دین ڈن. پھر ایڈ آن ٹو اٹ ڈویژن میں قصور ہے, اور کون قصور ہے شیخو پورہ, ننکانہ. اچھا, اس آفس کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ آپ کے پاس اب ہم اگلے دنوں میں یہاں پہ کیا دیکھیں گے؟ یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے, نیٹ ورکنگ ہوگی. سر ابھی بھی ہو رہی ہے. آج تو صرف آپ کے لیے میں نے تھوڑا سا ڈیلے کیا ہوا ہے, ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پہ بالکل لائن لگنی شروع ہو جائے گی. وہ تو بندے ہو گئے نا ان ٹرمز آف سیکریٹریل ہیلپ جس کی میں بات کر رہا ہوں, وہ سارا ادھر ہی ہوگا یا سارا ادھر. ایوری ایکٹیویٹی ول بی جنریٹڈ فرام ہیئر, ادھر ہوگی, اور ادھر سے آگے جائے گی. جو انسٹرکشنز جائیں گی وہ یہاں سے آگے جائیں گی. اور ابھی کہاں سے ہو رہی ہیں؟ ابھی کہاں سے؟ ابھی بھی یہیں سے ہو رہی ہے. یہیں سے اب شروع ہو گئی. ٹھیک. جس دن ہم نے کھولا ہے, جس دن ہم نے بتایا سب کو آفس کھل گیا ہے, تو اب ساری ایکٹیویٹی یہیں سے ہو رہی ہے. تو ابھی آپ کو سوشل میڈیا جو فٹ پرنٹ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. میں آپ کی ویب سائٹ میں دیکھ رہا تھا,
اس کے اوپر بھی 5 لاہور کے بندے ہیں, 5 مین بندے ہیں, ہسٹری بھی تھوڑی سی دی ہوئی ہے, بٹ دیٹس اباؤٹ آل. پارٹی تنظیم کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو یہ تو الیکشن تو ساتھ لگا ہوا تو کام تو بہت زیادہ ہی. تنظیم کا الیکشنوں میں بہت فرق پڑتا ہے, مگر وہ وہاں فرق پڑتا ہے کہ جو الیکشن لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں جی, جتنے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں ان کی ٹیمیں تو ان کی جگہ پہ ہیں. اب جس طرح میں آپ کو لاہور کی اگزامپل دیتا ہوں, لاہور کی تنظیم ہم بنا رہے ہیں, جس طرح عورتیں بھی آئیں, جو ایکس ایم پی ایز ہیں وہ آئی ہیں, وہ عورتوں کی ٹیمیں بنا رہی ہیں اس وقت. جو آدمیوں کی سائڈ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اس وقت دیکھیں, میں بلیو کرتا ہوں کہ ایک دم کسی کے آتے ہی آپ کو لگا نہیں دینا چاہیے. یو ہیو ٹو سی کہ پہلے کوئی وہ پروو کریں, کیونکہ پہلے یہ غلطیاں ہم کر چکے ہیں, اس دفعہ میں نے یہ غلطیاں نہیں کرنی. یہ پہلے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. آیا بندہ جی وہ بڑا اچھا ہے, میرا جاننے والا ہے, طلعت بھائی کا جاننے والا ہے, یار انہوں اے لا دیو. نہیں یار, نہیں لگانا. لیٹ ہم پروو ہمسیلف ایٹ لیسٹ 1 or 2 things. لیکن ٹائم نہیں ہے نا جی اب آپ کے پاس. آپ فلٹر کتنا لگائیں گے, 2-2.5 مہینے میں کتنا فلٹر لگائیں, لیکن بندے جب ہاں جی, جب کیونکہ اب میرے لیے آسان ہے فلٹر کرنا, کیونکہ وہ ایکسپیرینس ان کے وہ ایکسپیرینس ایک شکر اللہ تعالیٰ کا, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے ود ان دا فرسٹ 5 or 10 minutes کہ کون پھڑے مار رہا ہے اور کون زیادہ بول رہا ہے اور کون ہے. پلس میجورٹی لوگ جو آ رہے ہیں ان کو آپ ویسے ہی جانتے ہیں, سو آپ کو پتا ہے کہ یار اس کو میں نے کتنی رسپانسبلٹی دینی ہے, کیا کر سکے گا کیا نہیں کر سکے گا. تو آپ کی تنظیمی ڈھانچے سے ویسے توقع کیا ہوگی, کیونکہ آپ کے پاس ہے تو بڑی مرکزی پوزیشن, لیکن ہم نے دیکھا ہے مثلا علیم خان کی صورت میں دیکھا ہے, جب ٹکٹوں کی باری آئی پھر ٹکٹ انہوں نے دیے, عمران خان نے اپنی غلطیوں کا بوجھ ان کے اوپر ڈال دیا. جو جیت جاتا ہے وہ تو پھر سارے اون کر لیتے ہیں, اگر کہیں پہ گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ پھر پاس آن کرتے ہیں. تو آپ کا تنظیمی ڈھانچے سے توقع آپ کی کیا ہے کہ کیا ڈیلیور کرے اگلے دنوں میں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھرپور الیکشن لڑنا چاہیے ود آر ٹیمز. آپ نے لوگوں کو عہدے نہ بھی دیے ہوں, یہ لوگ ہمیں اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ پہلے بھی کام کر چکے ہیں, اور نئے لوگ جو آتے ہیں وہ جب پرانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا. کام کرنا ضروری ہے. دا کی از پرفارمنس. بھرپور سے مراد کیا ہے, مطلب ذرا تھوڑا سا ویژولائز کروائے نا, بھرپور کیا ہے؟ دیکھیں جی, ہم جو اس وقت پورا پلان بن رہا ہے نا, جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب, اس وقت پورا ہم الیکشن کا اپنی کیمپین کا میپ بنا رہے ہیں, جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گی. پرابلی جیسی اسکیجول اناؤنس ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو ایڈورٹائزنگ, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, آن گراؤنڈ جلسے جلوس, کارنر میٹنگز. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, لوگ سیاست میں سمجھتے ہیں طلعت صاحب کہ الیکشن لڑنا اور سیاست ایک چیز ہے. یہ 2 کمپلیٹلی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. یو کین بی اے پولیٹیشین مگر آپ کو الیکشن لڑنا آنا چاہیے. الیکشن کی سائنس اور ہے. 2018 میں 9 بجے پہنچا, اگلے دن دوپہر کو 3 بجے رزلٹ دیا. میں جج کے پیچھے بھاگ رہا تھا, میں ریٹرننگ آفیسر کو, آخری میری اس کو یہ تھی, میں نے میڈیا تک پہ کہہ دیا, ہی واز رننگ فرام می بیکاز ہی وانٹڈ ٹو چینج سم تھنگ. میں نے کہا جی کہ اب یہ فیصلہ کر لیں, یہ لڑکے باہر کھڑے ہیں, دینا ہے رزلٹ تو دے, نہیں تو یہاں پہ تو بات اب ہاتھا پائی پہ جائے گی. اس حد تک جانا پڑا, اس حد تک جانا پڑا. پھر رزلٹ ہاتھ میں آئے 3 بجے دوپہر. اب اس کا اب سلوگن سے اور سپیچ سے اور تجزیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہارڈ کور پالیٹکس. یہ ہارڈ کور پالیٹکس ہے. اور ہوتا کیا ہے, جس کو پتہ لگے جی وہ ہار رہا ہے وہ جا کے سو جاتا ہے. مجھے پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کون سے لوگ 6 بجے 7 بجے گھروں میں چلے گئے اور وہ جیت سکتے تھے. پیرا پورا دینا ہے, جب تک اینڈ پہ اسٹیمپڈ رزلٹ ہاتھ میں نہیں ہے نا, جیتو ہارو اللہ کے ہاتھ میں. اب آپ نے آپ کی طرف آگے ہیں پی ٹی آئی سے بہت سارے بند, تو انفراسٹرکچر آپ پی ٹی آئی کا ہی اٹھائیں گے, جس طرح آپ نے کہا کہ ٹیمیں آلریڈی موجود ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس پھر بہت بڑا ویکیوم ہوگا, ان کے پاس تو بندے ہی نہیں ہوں گے. ان کے پاس بہت بڑا ویکیوم. آئی ایگری وتھ یو, آئی کمپلیٹلی ایگری وتھ یو, کیونکہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2 الیکشن لڑے میں ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے تنظیمی کام ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, ان کو الیکشن کی امپورٹنس کا پتہ ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ ڈور ٹو ڈور کیمپین کیسے کرنی ہے, کیونکہ یہ الیکشن ہے ڈور ٹو ڈور کیمپین کا. یہ جلسے جلوسوں والا, دنیا کی سب سے آسان چیز کیا ہے, آؤ تقریر کرو چلے جاؤ. ٹھیک, یہ بیٹھنا ہے آپ نے لوگوں کے ساتھ 15-15 20-20 50-50 لوگوں کے ساتھ, جہاں سوال جواب ہونے ہیں. سو دس از گوئنگ ٹو بی اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ کیمپین, کیونکہ آپ ایک نئی پارٹی ہیں, آپ کا ایک نیا منشور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب تک لوگوں کے پاس بیٹھیں گے نہیں, ان کو سیٹسفائی نہیں کریں گے, آپ کو ووٹ نہیں پڑے گا.